السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ ربیع الثانی۔ مسلمانوں پر کفار و ظلم و ستم، کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ انتہائی بے رحمان سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلف اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کرتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں غلاموں سے لے کر معجزی لوگوں تک کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی سیلیں بھی رکھی گئی۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ اکرام کو کوئی ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی برکت۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا، مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر بیماروں کو اس کا پانی پلاتی اور بیماروں کے بدن میں اس کو لگاتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کے امانت ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ، اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، محتاجگی و ذلت سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاقے و محتاجگی اور ذلت سے اس طرح پناہ مانگا کرو، نعوذ باللہ من الفقر والقلۃ والذلۃ وان نظلم او نظلم۔ ترجمہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں فاقہ اور ذلت سے اور اس سے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر کوئی ظلم کرے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، حلال روزی حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں، شرک کرنے والے کی مثال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم صرف اللہ کی طرف متوجہ رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہو، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہوں، یا ہوا نے کسی دور دراز مقام پر لے جا کر اسے ڈال دیا ہو۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کس دن قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کا انتقال ہوا، اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، نظر بد کا علاج۔ ایک شخص کو نظر لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا وواسبہا۔ ترجمہ،
اے اللہ اسی کی گرمی، اسی کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ شخص ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کھانا حاضر ہو جائے اور اس کے پیروں میں چپل ہو تو اس کو نکال دیں، اس لیے کہ یہ پیروں کے لیے راحت بخش اور سنت بھی ہے۔ خلاصہ، چپل جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے۔ اسلامی تاریخ۔ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ۔ جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے ملک حبشہ چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت ماہ رجب سن 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جوزہ محترمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ کفار نے ان لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، مگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھیں۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ صرف اپنے جسم و جان کی ہی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ مثلاً اپنے دین و ایمان بچانے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اللہ کی قدرت۔ آتش فشاں لاوا۔ آتش فشاں وہ آگ ہے جو زمین کے اندر کی دھاتوں کو پگھلا کر باہر نکالتی ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو بے پناہ جانی مانی نقصان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چکنا اور چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ لوگ آج تک اس کی روک تھام کے لیے نہ کوئی مشین، نہ کوئی انتظام اور نہ کوئی معلومات خاص حاصل کر سکے کہ کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کہاں سے نکلے گا اور کب تک نکلے گا۔ یہ کون ہے جو زمین سے آگ کا گولا نکلتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کر کے وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، سنت پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی کے والدین کو برا بھلا کہنا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کرے گا؟ ارشاد فرمایا، وہ دوسرے آدمی کے والدین کو برا بھلا کہے، پھر وہ آدمی اس کے والدین کو برا بھلا کہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں لگے رہنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کی جیب و زینت کو دیکھ کر اور اپنے انجام کو سوچے بغیر دنیا میں گھستا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ گروہ کے گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، اچھی طرح مزے میں رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ طب نبوی سے علاج، کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کریں اور مجھ پر درود بھیجیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے
تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔